ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات, اور آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ یہاں رہنے والے پاکستانی پاکستان کے ساتھ ایکسپورٹ اور امپورٹ کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے مہمان سابق کمرشل اتاشی اسلم بھٹی صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے سوال کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ROZs کے بارے میں کوئی ایوانوں میں یا امریکی ایوان جو ہے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے یا نہیں, کیا اس کے مستقبل ہے؟ آپ ذرا ROEs کا مجھے تھوڑا سا میں بتا دوں. ایکسپلین کر دیں. ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز یہ ایک کانسیپٹ ہے جو براک اوباما ایز اے سینیٹر انہوں نے پیش کیا تھا, اور انہوں نے ایک بل بھی پیش کیا تھا جس کے تحت پاکستان کے قبائلی علاقوں سے متصل ان علاقوں میں ایسی انڈسٹریز قائم کرنی تھیں جو جہاں پر جو بھی پیداوار ہوگی وہ ڈائریکٹ ڈیوٹی فری اس کو امریکہ ایکسپورٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ آج تک وہ قانون سازی نہ ہو سکی, اور پاکستان کی طرف سے اس کو کوئی ایشو بھی نہیں بنایا گیا. تھینک یو. میں صرف آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا. یہ صرف پیپرز کے اوپر ہی ہے, اور اس کے اوپر USAID والے پیسہ کھا رہے ہیں جی, اور USAID کے کافی کنسلٹنٹ پاکستان جا چکے ہیں. فیزیبلٹیز بنتی رہتی ہیں اور بنتی رہیں گی. آن گراؤنڈ اس کے اوپر کوئی کام نہیں. لیکن دیکھیں, پیسہ دینے والا تو سلو ہو سکتا ہے, لیکن جو یہ فیسلٹی اویل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ ہم نے پاکستان کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ایسی مربوط حکمت عملی نہیں دیکھی, کوئی اعلان نہیں ہوا, واضح اعلان نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے. حکومت کی طرف سے تو کوئی خاموشی ہے. اس میں جو ہے نا, جو ان کا جو پروجیکٹ تھے وہ سارے امپلیمنٹ USAID نے کرنے ہیں. جی, اس میں دیکھیں وہ تو امپلیمنٹیشن ہے, یہ تو قانون سازی ہے. ہم تو قانون سازی کی بات کر رہے ہیں. جی, وہی میں عرض کر رہا ہوں. میں خیال قانون سازی کی بات کریں گے. ہمارے پاس اس وقت زاہد صاحب ہیں ورجینیا سے. تو زاہد صاحب, میں آپ کو اس پروگرام آپ کی بات میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال میرا خیال ہے شاید آپ کے پروگرام سے ڈفرینٹ ہو. جی, میں اپنی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ 60 سال سے جن لوگوں نے پاکستان کے مظلوم لوگوں کو لوٹا ہے ان کی دولت یہاں پڑی ہے, وہ ساری کنفسکیٹ کر کے. میرے خیال آپ کا جو سوال ہے نا وہ ہم اس پر ہم اگلے ہفتے بات کریں گے. پاک US ریلیشن کے بارے میں یہاں پاکستانی کرتے ہیں, تو آپ اگلے ہفتے ضرور دیکھیے گا, ضرور بات کیجیے. یہ آپ کا موضوع ہے دلچسپ. جی, آپ فرما رہے تھے اس کے بارے میں, ROZs کے بارے میں. جی, وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سارا پروگرام جو ہے وہ USAID نے تھرو ڈفرینٹ یہاں پہ جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. جی, وہ کوئی ٹیک آف ہی نہیں ہو سکا ابھی تک. نہیں, وہ تو ٹیک آف تو تب ہوگا نا سر جب قانون سازی ہوگی. ابھی تک اس سلسلے میں قانون سازی نہیں ہوئی ہے. قانون سازی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے امریکیوں کو مکمل طور پر شاید کنونس نہیں کیا گیا کہ واقعی یہ ہماری ضرورت ہے. آپ تو کنونس کی بات کر رہے ہیں, ٹرائبل ایریا کی ترقی کے لیے کوئی واضح پلان نہیں پیش کیا گیا. وہ تو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے. پلان ہی نہیں ہے, تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ اس کا جواب میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. جی, میں صرف ایک دو چیزیں اپنے جو یہاں پہ لوگ پاکستانی ہیں اگر ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ نے قبائلی علاقوں کی بات کی ہے, فاٹا کی علاقوں کی ہے, اور جو ہمارے نادرن ایریاز میں کی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہزاروں من, ایک نہیں ہزاروں من کے جو ہمارا فروٹس ہیں وہ ضائع جاتے ہیں. ان کی سٹوریج کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اگر اس کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹری لگائی جائے تو نہ صرف پاکستان میں ہم اتنی زیادہ جابس کریٹ کر سکتے ہیں, وہ فروٹ اور وہ ویجیٹیبلز جو کہ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ پورے فاٹا کے وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ ہر پاکستانی کی خواہش بھی اور ہر ایک پاکستانی کی وش لسٹ میں بھی شامل ہے. لیکن اسلم صاحب, یہ جو ہمارے یہاں بہت سارے تھے, آخر ہم لوگ سولر انرجی میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ یہاں کے جو رہنے والے پاکستانی ہیں اس میں کوئی پرابلم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں انرجی کرائسس ہیں اتنے؟ اور آپ نے کہا کہ الیکٹریسٹی اور کرپشن IMF نے اور ورلڈ بینک نے جو کہا ہے, تو آخر سولر کے سسٹم کے جو چھوٹے چھوٹے پینل اگر ہم لگا دیں اور انڈسٹریل بھی لگا دیں تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ بالکل, یہ تو بہت اچھا ہے. بلکہ یہاں تو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ویسٹ سائڈ پہ کیلیفورنیا کے پاس جو امریکہ کی سب سے بڑی کینٹونمنٹ ہے وہ ساری سولر سے چلتی ہے. ایک اور جو نقطہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر جو آپ پاکستان میں جتنے بھی انسینٹیوز کی بات ہو رہی ہے وہ تو ایک وہ ہے طریقہ ہے, لیکن اس کے ساتھ یہاں پر آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنی تنظیم کو, کیونکہ وہ بہت بڑے پریشر گروپس ہیں پاکستان میں اور بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں, حکومت میں ان کی بہت بات چلتی ہے, کیا آپ لوگوں نے کبھی ان کو ایسی کوئی ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں کہ جی پاکستان میں جو انڈسٹری کا پہیہ ہے
وہ دن میں کتنے گھنٹے چلتا ہے. اگر وہ فل کیپیسٹی پہ چلے تو ہماری ایکسپورٹس کتنی بڑھ سکتی ہیں, اور اس وقت کتنی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے, کتنے گھنٹے. یعنی میں اگر سمپل زبان میں پوچھوں تو پاکستان میں ہماری انڈسٹری کو دن میں کتنے گھنٹے کی بجلی ملتی ہے؟ ہاں جی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو ریسنٹ آئی ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہفتے میں 33 آورس خالی پاکستان میں انڈسٹری کو 33 آورس الیکٹریسٹی ملی ہے. اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی اور باقی لوگ کیا کریں گے. بے روزگاری بھی ہوگی, بے روزگاری کتنی ہوگی. لوگوں نے اپنے خود, جو لوگ اپنا آرڈرز کمپلائی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے جنریٹرز خود لگائے ہوئے ہیں, لیکن اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بہت اوپر چلی جاتی ہے, کمپٹیٹیو ایج ختم ہو جاتی ہے. اور بہت ساری انڈسٹری جو پاکستان میں تھی, بیکاز اٹس لوزنگ اٹس کمپٹیٹیو ایج, اور لیبر کاسٹ بڑھ رہی ہے, تو ہانگ کانگ اور بنگلہ دیش وغیرہ میں بہت شفٹ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی امریکہ میں جہاں کہ ہماری ایکسپورٹ انڈیا سے بھی زیادہ تھی ٹیکسٹائل کی, اب نہ صرف انڈیا ہم سے آگے چلا گیا بلکہ بنگلہ دیش بھی آگے جا رہا ہے. جی, ویسے آئیڈیلی آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ کو رائٹ کنڈیشنز ملیں اور اگر آپ ان کنڈیشنز کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی بھی کریں, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی صرف جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں امریکہ کے لیے کس حد تک بڑھائی جا سکتی ہیں؟ ود ان 1 ایئر یہ ڈبل ہو سکتی ہیں. یعنی تقریباً اس وقت اس سال تقریباً شاید $2.5 بلین 2.5 بلین ہے, تو 5 بلین ایک سال میں ہو سکتی ہیں وداؤٹ اینی ایفرٹ. اچھا, تو اس کے لیے ضرورت کیا کرنے کی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے, اور یہاں پر جو ہمارے جو سفارتکار اور کمرشل اتاشی وغیرہ بیٹھے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں سمپل یہ ہے جی کہ وہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لوگ وہاں پاکستان میں جب باہر جائے گا ہی نہیں تو وہ آرڈر کیسے دے گا. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے, تو چیز دیکھتے تو ہے نا میں کیا خرید رہا ہوں, تو جب آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے تو آپ کو آرڈر کون دے گا. اچھا اسلم صاحب, یہ جو ٹیکس ہمارا جو کریٹ ہے یا ٹیکس بریکٹ ہے وہ الحمدللہ 2010 میں تقریباً 18.3 بلین جو ہے وہ ٹیکس ریونیو کے طور پر کلیکٹ کیا گیا, اور جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 16.3 بلین تک پہنچ گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ غیر محسوس طریقے سے ایک ترقی تو ہو رہی ہے, لیکن جو رفتار ہے وہ بہت سلو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے میجرز لیے جائیں کہ ان ساری پرابلم پہ آخر کوئی نہ کوئی تو سوچے نا اس بارے میں کہ کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں؟ جی, سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے نا وہ ہے کانفیڈنس بلڈنگ. جی, اس کو پوری قوم جو ہے وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے باشندے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کل یہ ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو جس ملک کے بارے میں یہ سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے اس کے باقی مسائل جو ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں تو آپ سے آپ کے اس چینل کے تھرو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں. یہ بہت بڑا ملک ہے, اس کے بہت زیادہ ریسورسز ہیں. تھینک یو ویری مچ اسلم صاحب. اصل میں ہمارے آج کا اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج بڑی مفید گفتگو رہی کہ یہاں کے رہنے والے پاکستانی کی لیکن اگلے ہفتے ہمارے جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے پاک US ریلیشن کے حوالے سے. یہاں رہنے والے پاکستانی ان کی کیا رائے ہے, جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا جو یہ شکار رہے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہے. آپ اور ہم مل کر اگلے جمعے کو 9 بجے شب لائیو دوبارہ گفتگو کریں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا. آپ کی بات انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. مسرور جاوید اور جہانگیر خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.